قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سارے معاملات ایسے کرنے ہیں کہ جن کا احادیث میں اور قرآن میں جا بجا ذکر ملتا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن سے قیامت والے دن اللہ رب العالمین نہ کلام کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جبکہ قرآن کے کئی ایک مقامات یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بھی کفار سے، گناہگار لوگوں سے، مشرکین سے ہم کلام ہوں گے۔ حدیث میں اور قرآن میں بظاہر اختلاف اور تضاد نظر آتا ہے، لیکن اس کا حل کرنا ہوتا ہے۔ اسے علماء کی زبان میں، مدارس میں اس عمل کو کہ جب دو چیزیں، دو آیات، دو احادیث یا قرآن اور حدیث بظاہر ایک دوسرے کے مخالف آ جائے تو ان کے اختلاف کو دور کرنے کے عمل کو تطبیق کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تطبیق۔ تے، توئیں، بے، یہ اور قاف کینچی والی تطبیق۔ تطبیق کو ہم اس معنی میں لیتے ہیں کہ درمیانی راہ نکالنا، دونوں آیات کو، دونوں روایات کو یا قرآن اور حدیث کو، دونوں کو اکٹھا رکھ کر دیکھنا اور پھر اس میں درمیانی راہ نکالنا۔ یہ بات تو پڑھی لکھی ہے کہ قرآن و سنت آپس میں تضاد نہیں رکھتے، خلاف نہیں ہے، ایک دوسرے کے مخالف بات نہیں کرتے، ایک دوسرے کے موازن بات ہی کرتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں وہ بات نہ آئے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن درمیانی راہ ضرور موجود ہوتی ہے۔ اب یہ والا جو مسئلہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین چونکہ یہاں پر بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا، جبکہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کلام نہیں کریں گے۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نہ تو ان پر نظر رحمت کریں گے، نہ ایسا کلام کریں گے جس سے ان پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اگر ان سے کلام کریں گے تو غصے سے ہی کلام کریں گے، غضب والا کلام کریں گے، رحمت والا کلام نہیں کریں گے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ یہ تو تھیں وہ باتیں جو ہمارے ساتھ کلیئر ہونی چاہیے، ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے کیا کیا معاملات بندوں کے ساتھ کرنے ہیں۔ ہم نے کل یہ بات پڑھی آیت نمبر 59 میں کہ اللہ رب العالمین مجرموں سے یہ کہیں گے کہ تم الگ تھلگ ہو جاؤ تاکہ واضح ہو جائے کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے، پتہ لگ جائے کہ اللہ رب العالمین کی بندگی مخلص ہو کر کس نے کی ہے اور کس نے منافقت دل میں رکھتے ہوئے اللہ کو سجدہ کیا ہے۔ آج کے دن ہر ایک کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ اب ان مجرموں سے اللہ رب العالمین مخاطب ہوں گے اور ان سے کہیں گے، الم اعہد، کیا میں نے تمہیں وصیت نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں اس بات کی تاکید نہیں کی تھی کہ یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کے بیٹو، کیا تمہیں اس بات کا کہا نہیں گیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی؟ اس میں چند الفاظ کا معنی پہلے سمجھ لیں، پھر آیت کو سمجھنا آسان ہوگا۔ عہد کا جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اعہد، کیا میں نے تم لوگوں کو تاکید نہیں کی تھی؟ اور میں نے اس کے تین معنی کیے، تاکید کرنا، وصیت کرنا اور وعدہ لینا۔ تینوں معنی اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ وصیت ہمارے ہاں وہ کرتا ہے جو فوت ہونے والا ہو، مرنے سے پہلے وہ کچھ کہہ جائے تو وہ وصیت ہوتی۔ شریعت میں یا قرآن و سنت میں وصیت کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کی تاکید کرنا، کسی بھی چیز کی تاکید کرنا، وہ وصیت ہوتا ہے۔ نصیحت سے اگلا درجہ وصیت کا ہوتا ہے، نصیحت سے اگلا درجہ وصیت کا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سورۃ النساء کا دوسرا رکوع ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ جائیداد اور وراثت تم نے کیسے تقسیم کرنی ہے۔ تو عہد، کسی چیز کا حکم دینا اور ایسی چیز کا حکم دینا جس میں کرنے والے کا فائدہ ہو
اور بندے کو اس بات کا احساس ہو کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے اللہ کی دی ہوئی اس بات پر ہی عمل کرنا ہے، میں نے اس بات پر سمجھوتا نہیں کرنا، اس بات کو عہد کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین یہاں پر پوچھ رہے ہیں بنو آدم سے۔ بنو آدم کون ہیں؟ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد، جتنی بھی اولاد قیامت تک آئی ہے، جو گزر گئے، جو آ رہے ہیں، جو موجود ہیں، ان سب کو اللہ رب العالمین نے پہلے تو الگ الگ کر دینا ہے، جو نیک ہیں ان کو اور جو بد ہیں ان کو۔ پھر بدبختوں سے اللہ رب العالمین کہیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم، آدم کے بیٹو کیا میں نے تمہاری طرف تاکید کرنے کے لیے وصیت نہیں بھیجی تھی؟ کیا میں نے تمہیں وصیت نہیں کی تھی؟ اس سے دو معنی اہل علم نے مراد لیے ہیں۔ ایک معنی تو وہ مشہور وعدہ کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس میں سے قیامت تک کے آنے والے انسان باہر نکل آئے، پھر اللہ رب العالمین نے سب سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ ایک معنی اہل علم نے یہ بیان کیا ہے، گو کہ کئی ایک نے اس کا رد بھی کیا ہے، لیکن یہ معنی کچھ حد تک ٹھیک معلوم ہوتا ہے کہ میں نے تم سے جو وعدہ لیا تھا کہ ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے اور تم نے اللہ کی توحید کا اقرار بھی کیا تھا، پھر دنیا میں جا کر کیا وجہ بنی کہ کوئی بابوں کے پیچھے ہے، کوئی درباروں کے پیچھے ہے، کوئی سورج کے پیچھے ہے، کوئی بت پرستی میں مشغول ہے، کوئی قبر پرستی میں لگا ہوا ہے، تو کس چیز نے تم لوگوں کو اللہ سے دور کر دیا؟ کیا تم نے پہلے اقرار نہیں کیا تھا کہ آج تو تم اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہو، بعد میں جا کر کسی اور کے گن گا رہے ہو؟ تو یہ بات تو توحید کے اوپر سیدھی زد پڑتی ہے، لہٰذا تم لوگ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے وعدے پر قائم نہیں رہ سکے۔ ایک اس کا یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی میرا بھائی اس کا یہ ہے کہ تمہارے پاس وصیت کرنے کے لیے رسول نہیں بھیجے تھے ہم نے؟ کیا میرا وعدہ یاد دلانے کے لیے تمہارے پاس انبیاء نہیں آتے رہے؟ انہوں نے آ کر تمہیں تلقین نہیں کی؟ انہوں نے آ کر تمہیں حق اور باطل کے اندر فرق کرنا نہیں سکھایا؟ سارا کچھ تمہارے پاس اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ میرا بھائی ایک نقطہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے، ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ ہمیں پالتا ہے، ہماری جسمانی ضروریات کو پورا کرتا ہے، صرف ہم ہی نہیں، کافر بھی مانتے ہیں، سارے کافر مانتے ہیں، دنیا کا کوئی کافر ایسا نہیں ہے جو اللہ کو نہ مانتا ہو۔ ہاں صرف وہ لوگ جو داہری ہیں، جو اللہ کے وجود کا ہی انکار کر دیتے ہیں، ان کی بات الگ ہے۔ باقی جتنے کافر ہیں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، بدھ مت ہوں، وہ سارے مانتے ہیں کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، رازق اللہ کو مانتے ہیں۔ لیکن لڑائی کہاں پر آ کر کرتے ہیں کہ جو روحانی ضرورت ہے، جو روحانی پرورش ہے انسان کی، وہ اللہ نہیں کرتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ یہ کہتے ہیں مطلب رزق اللہ دے رہا ہے، کھلا بھی اللہ رہا ہے، پہنا بھی اللہ رہا ہے، پلا بھی اللہ رہا ہے، لیکن جب بات آتی ہے روحانی ضرورت کی تو وہ انسان کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ کر گزرے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا امن سارا خراب ہو رہا ہے۔ یعنی چور کو یہ سمجھ آتی ہے کہ چوری اچھی بات ہے، وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکو کو ڈاکہ اچھا لگتا ہے، وہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، زنا کرنے والے کو زنا اچھا لگتا ہے اس لیے وہ بدکاری کر رہا ہے، قاتل کو قتل اچھا لگتا ہے وہ کر رہا ہے۔ یعنی جس کی سمجھ میں جتنی بات آ رہی ہے وہ کرتا چلا جا رہا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے عقل کا ایک دائرہ رکھا اور پھر اس سے آگے اللہ رب العالمین نے وحی عطا کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ چیز ہے جسے آپ صراط مستقیم کہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اگر جسمانی ضروریات پوری کی ہیں تو میرا بھائی وہ روحانی ضروریات بھی پوری کرنے والا ہے، اور اس کے لیے اس نے انبیاء کو بھیجا، اور اس نے اب یہ وعدہ یاد کروایا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا تمہاری طرف میری طرف سے تاکیدن وصیت نہیں پہنچی تھی؟ کیا میں نے تمہارے ساتھ بات نہیں کی تھی؟ میرا بھائی یہ سیدھی اللہ کی باتیں ہمارے ساتھ ڈائریکٹ ہیں۔ درمیان میں سے رسول تو ہٹ گئے، وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے، اب یہ ڈائریکٹ اللہ ہم سے مخاطب ہے، قبل اس سے کہ قیامت والے دن یہ بات ہمیں سننی پڑ جائے۔ آج ہی اس کو سن کر بندہ اپنی اصلاح کر لے تو اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اور وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ یہ تھا کہ لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ ساری دنیا شیطان پر لعنت ڈالتی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ ساری دنیا شیطان کو برا بھلا کہتی ہے۔ آپ عیسائیوں کو دیکھ لیں، دنیا کے کسی بھی کفر کو اٹھا کر دیکھیں، وہ شیطان کو برا بھلا ہی کہتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ شیطانیت کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا ہے، اور اسلام بھی یہی کہتا ہے، تو پھر شیطان کی بندگی کیسے ہوئی؟ واضح رہے کہ شیطان کی بندگی وہ بندگی نہیں ہوتی جو عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ سجدے کر لینا بندگی ہے، کسی کے نام کی تسبیح پڑھ لینا اس کی عبادت ہے، یہ نہیں ہوتا ہے۔
کسی کا حکم مان لینا یہ اس کی بندگی ہوتی ہے۔ شیطان ہمارے ذہنوں کے اندر بہکاوے ڈالے، شیطان ہمارے ذہنوں کے اندر وسوسے ڈالے، ہمارے دل کے اندر ابال اٹھیں، خواہشات اٹھیں، اللہ کی نافرمانی کا ارادہ ہے، تو ایسی ساری چیزیں در حقیقت شیطان کی بندگی ہی ہیں۔ کوئی بندہ اسے پتہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ شیطان کا حکم اس کے برعکس ہے، اب وہ شیطان کا حکم مان رہا ہے تو وہ شیطان کی بندگی کر رہا ہے، چاہے وہ شیطان کو سجدہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، لیکن حکم وہ کس کا مان رہا ہے؟ شیطان کا وہ حکم مان رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں منع فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر نہیں چلنا۔ شیطان بھی دو طرح کا ہوتا ہے، شیطان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، جو ہمارے دل میں خیالات ڈالتا ہے، شرارت سجھاتا ہے، سازشیں کرنا سکھاتا ہے، اللہ ہمیں اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ یہ والا جو شیطان ہے یہ بڑا شیطان ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کی طرف سے آنے والے وسوسوں کا ہم شکار ہو جاتے ہیں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ دوسرا شیطان وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف راغب کر جاتے ہیں، ہمیں رغبت دلا جاتے ہیں، یار یہ ویڈیو دیکھو، یہ کام کرو، فلاں کو یوں کر دو، فلاں کو ایسا کر دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان ہیں، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، 8ویں پارے کی دوسری آیت میں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، ہر نبی کے دشمن تھے انسانوں کے شیطان بھی اور جنات کے شیطان بھی۔ ہر مسلمان کے بھی دشمن موجود ہیں، وہ انسانوں کے شیطان بھی ہیں اور جنات کے شیطان بھی موجود ہیں۔ تو بندہ دونوں شیطانوں کی بندگی کرنے سے بچے۔ اگر کوئی بندہ ہمیں آ کر گناہ پر لگاتا ہے تو ہم اصل میں اللہ کا حکم چھوڑ کر اس کی بندگی کر رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہ لکم عدو مبین، کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ پورے قرآن کے اندر کئی مقامات پہ اللہ نے کہا کہ وہ کھلم کھلا واضح تمہارا دشمن ہے۔ واضح مراد یہ ہے، کھلم کھلا سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی دشمنی میں اکڑا ہوا ہے اور وہ واضح لفظوں میں کہتا ہے کہ میں تمہیں گمراہ کروں گا۔ ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو ساتھ رہتا ہے اور پھر پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے، اور ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو منہ پہ آ کے کہتا ہے ہاں میں ہوں تمہارا دشمن، اکھاڑ دو جو اکھاڑنا ہے، کرنا جو کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں اس کی یہ دشمنی بیان فرمائی کہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا اے اللہ میں تیرے بندوں کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا اور تیری عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، تیرا شکر کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اب وہ آگے پیچھے دائیں بائیں سے آتا ہے اور بندوں کو گمراہ کر کے چلا جاتا ہے، اور بندے معصوم، بیچارے معصوم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہیں، شیطان کی چالیں بڑی کمزور ہیں اور انسان کا ایمان مضبوط ہے۔ اب میرے ایمان نے شیطان کا مقابلہ کتنا کرنا ہے میں خود اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہوں، آپ اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ